جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیوز اینڈ ویوز ود حسنین خواجہ کے ساتھ میں ہوں حسنین خواجہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، یہ 16 اکتوبر کو ہونے والے ضمنی انتخابات، اس کا انعقاد ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا؟ کیا وفاقی حکومت انتخابات ملتوی کرانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ وفاقی حکومت کیوں انتخابات ملتوی کرانا چاہتی ہے اور اس وقت گراؤنڈ میں کیا صورتحال ہے؟ حلقہ وائز میں آپ کے ساتھ چیزیں کچھ ڈسکس کروں گا۔ میری ان دوستوں سے گزارش ہے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ تک ساری جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہیں مستند وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 16 اکتوبر کو اتوار کے دن قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کی نشستوں پر تقریباً جو 11 نشستیں ہیں اس پر عام انتخابات ہونے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ابھی حالیہ جو ان کی درخواست تھی الیکشن ملتوی کرنے کی وہ مسترد کر دی تھی۔ NA45 ضلع کرم میں انتخابات تو ملتوی کیے گئے تھے، اس کو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ وہاں پہ انتخابات کا انعقاد ناممکن ہے۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ وہ سٹوری بھی بڑی ڈسکس کی تھی، ہم نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ حکومت کے اہم اتحادی ANP کے رہنما جو صوبائی صدر ہیں KP کے ایمل ولی خان، انہوں نے بھی سخت ناراضی کا اظہار کیا تھا اور اتحاد ٹوٹنے کی بھی انہوں نے بات کی تھی کہ اگر الیکشن ملتوی کرانے کی کوشش کی گئی تو وہ حکومتی اتحاد سے الگ ہو سکتے ہیں۔ لیکن کل ہم نے دیکھا جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی، الیکشن کمیشن کو ایک بار پھر وزارت داخلہ کی طرف سے ایک مراسلہ بھیجا گیا اور وزارت داخلہ نے جو مراسلہ اس میں لکھا ہے، جو عذر پیش کیا ہے، وہ ممکن طور پہ دہشت گردی کے اور شرپسندی کے خطرات کے باعث کہا گیا ہے کہ الیکشن نہ کرائے جائیں۔ اس سلسلے میں آج اہم دن ہے، الیکشن کمیشن اس بارے میں کیا حتمی فیصلہ کرتا ہے، یہ سب نظریں الیکشن کمیشن پر ہیں، کیونکہ اگر یہ اس عذر کو مان لیا جائے وزارت داخلہ کی کہ ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی کے واقعات ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ الیکشن ملتوی شاید کر دیے جائیں۔ لیکن الیکشن ملتوی ہونا کس کے لیے سوٹ کرتا ہے یہ بھی آپ کو سب معلوم ہے کہ اس وقت حکومت کی تیاری گراؤنڈ پہ بالکل زیرو ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی قسم کی انتخابی مہم حکومت کی طرف سے، مسلم لیگ نون کی طرف سے کی گئی ہو۔ مسلم لیگ نون بالکل الیکشن کی طرف وہ توجہ ہی نہیں دے رہی، وہ اس کو معلوم ہے کہ شاید الیکشن نہیں ہوں گے، اس وجہ سے کسی قسم کا کچھ زور لگایا گیا ہے، نہ کوئی جلسہ ہوا ہے، نہ کوئی جلوس ہوا ہے، نہ کوئی چیزیں ہوئی ہیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب مستقل اپنی کمپین کر رہے ہیں، ہر دوسرے دن وہ پبلک میں ہیں، وہ میڈیا پہ آ کے بات کرتے ہیں، ان کی سوشل میڈیا ٹیم بہت سٹرونگ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں اس میں ان کی ٹیم بہت ایکٹیو ہے اور اپنے جو اس کو مینیفیسٹو ہے منشور کو اس کو ہائی لائٹ کر رہی ہے۔ تو اس وقت جو قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات ہیں، تو اس میں قومی اسمبلی میں تو سب جگہ پر عمران خان صاحب الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، یعنی تحریک انصاف نے عمران خان صاحب ہی میدان میں اترے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو مسلم لیگ نون کے یا دیگر جماعتوں کے امیدوار ہیں وہ بہت زیادہ اس کی پوزیشن سمجھ لیں کہ کمزور ہے۔ تو ابھی تو قومی اسمبلی کی ان 8 نشستوں پہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو ممکنہ طور پہ 100% جو ہمارے پاس نتائج ہیں وہ یہی ہیں کہ عمران خان صاحب ان 8 کے 8 نشستوں پہ کلین سویپ کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ NA31 پشاور، NA22 مردان، NA24 چارسدہ، NA237 کراچی، NA239 کراچی، NA108 فیصل آباد، NA118 ننکانہ صاحب، NA157 ملتان۔ یہ جو 157 ہے اس میں عمران خان صاحب نہیں ہے، اس میں گیلانی اور قریشی فیملی کی جو ایک پولیٹیکل رائیول ہے وہ ہمیں نظر آئے گی، کیونکہ اس میں PTI کی امیدوار ہیں مہربان و قریشی، یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی ہیں۔ دوسری جانب علی موسیٰ گیلانی ہیں جو سید یوسف رضا گیلانی صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ تو یہ NA157 میں انتہائی تگڑا سخت مقابلہ ہے، یہ دونوں خاندانوں کی آگے کی فیوچر کی سمت کو بھی تعین کرے گا۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یہ زین قریشی صاحب اس نشست سے جیتے تھے اور علی موسیٰ گیلانی ہارے تھے، حالانکہ جیت اور ہار کا تناسب بہت کم ووٹ پہ تھا، بہت کانٹے کا میچ ہوا تھا، چند ہزار ووٹ سے وہ ہارے تھے، لیکن ہار تو ایک ووٹ سے بھی ہار ہوتی ہے۔ بہت سخت مقابلہ ہے، اب بھی بہت سخت مقابلہ ہے۔ تحریک انصاف کا سارا بیانیہ ان کی کمپین میں ہے، عمران خان صاحب نے خود جلسہ کیا ہے،
تو علی موسیٰ گیلانی بھی بہت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور پورا حلقے وائز ان کی گرپ ہے، لیکن بہرحال یہ آپ سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب کے جو ابھی ضمنی الیکشن ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ NA 157 ہی ہوگا اور اس کے نتائج سب کی توجہ کا مرکز بنیں گے۔ تو بہرحال یہ الیکشن کا سنیریو ہے۔ الیکشن کا میں نے آپ کو بتا چکا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر تو پہلے تو حکومت کو یہ سوٹ نہیں کرتے الیکشن، وہ کسی بھی قیمت پہ اس کو ملتوی کرانے کے لیے جواز پیدا کر رہی ہے۔ آج الیکشن کمیشن اس بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ دوسرا، اگر الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب جیت جائیں گے، اور اگر عمران خان صاحب ان الیکشن میں جیت گئے تو آپ سمجھ لیں کہ سیاسی طور پہ کتنا وہ دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ایک پولیٹیکل مومنٹم بنے گا، کیونکہ اب عمران خان صاحب کے آگے جو نظر ہے وہ لانگ مارچ پر ہے، اور وہ انہی الیکشن کی نتائج کی بنیاد پر ایک بار پھر پبلک سمپیتھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب جیتتے ہیں تو بھی وہ ان کی بلے بلے، ہارتے ہیں تو بھی بلے بلے۔ ہارنے سے مراد یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب بیان یہی لے سکتے ہیں کہ بھی مینوپولیٹ کیا گیا، مجھے جان بوجھ کے ہرایا گیا، یہ ہے وہ ہے۔ تو دونوں صورتوں میں سختی عمران خان صاحب کے لیے موجہ ہی موجہ ہے۔ دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ کل ایک بڑی خبر تھی، تحریک انصاف کے جو سینیٹر ہیں اعظم سواتی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور وہ ٹویٹ انہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا، اور اس ٹویٹ میں براہ راست انہوں نے آرمی چیف پر ایک سنگین نوعیت کا الزام لگایا جو قابل مذمت ہے۔ ان کو اعظم سواتی صاحب کو پھر FIA قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہوئے، اور انہوں نے اعظم سواتی صاحب کو گرفتار کیا، اور ان پر الزام وہی لگا تھا کہ ریاستی اداروں کے خلاف انہوں نے مہم چلائی ہے، اور جس پر ان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے پاس پیش کیا گیا۔ تو عمران خان صاحب نے پھر ایک بار اعظم سواتی کو شہباز گل کے کیس کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کی ہے کہ اعظم سواتی کو بھی جو بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور ان کو برہنہ کر کے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن یہ عمران خان صاحب مذمت نہیں کر رہے کہ اعظم سواتی صاحب آپ کو یہ ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو اس قسم کی الزام نہیں لگانا چاہیے۔ عمران خان صاحب کیوں مذمت کریں گے؟ عمران خان صاحب کل جلسے میں بھی جس قسم کی گفتگو کر رہے تھے، وہ نعرے لگواتے ہیں کہ کون رکاوٹ ہے، پیچھے سے فیڈ کیا جاتا ہے، نیوٹرل نیوٹرل، مطلب یہ عمران خان صاحب اس وقت انسائٹمنٹ کر رہے ہیں، اشتعال دلا رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی حالات ایسے پیدا کر دیے جائیں کہ ان کے لیے سب چیزیں بہتر ہو جائیں اور ملک میں کوئی غیر معمولی حالات نظر آ جائیں۔ دوسری جانب لندن میں ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ چودھری پرویز علیہ وہاں پر موجود ہیں، اس کے علاوہ دیگر اہم شخصیات بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو چودھری پرویز علیہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا 2 دن پہلے کہ ان کی اہم ترین شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں مستقبل کا منظرنامہ اس پر یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں۔ تو اطلاعات یہی ملی ہیں کہ جو چودھری پرویز علیہ اور ایک اہم ترین سیاسی شخصیت کا جو آپس میں رابطہ ہوا ہے، اس میں مڈل مین کا کردار ادا کیا ہے لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک اہم سیاسی رہنما نے، سیاسی لیڈر نے، جس کے بعد چودھری پرویز علیہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ لانگ مارچ، عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے اعلان کے بعد وہ عمران خان صاحب سے سیاسی طور پہ ڈاج کریں گے، عمران خان صاحب کی بات میں نہیں آئیں گے۔ اس کے بدلے ان کو یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ آپ اگر ایسا کریں گے تو ہم تحریک عدم اعتماد آپ کے خلاف نہیں پیش کریں گے، پنجاب میں آئینی تبدیلی نہیں لائیں گے، لیکن اگر ہمیں کہیں پہ بھی یہ فیل ہوا کہ آپ ہمارے ساتھ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، تو پھر چودھری پرویز علیہ صاحب آپ کا سیاسی مستقبل تابناک نہیں ہوگا، وہ اندھیروں کی طرف جائے گا، اور ہم آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر کے آپ کو ہم منصب سے ہٹا دیں گے، کیونکہ وہاں پہ اسٹرینتھ بھی شو کی گئی اور بتایا گیا ہے کہ 10 سے 12 جو فارورڈ بلاک کے رکن ہیں وہ ہماری اس وقت مٹھی میں ہے۔ تو یہ سنیریو ہے چودھری پرویز علیہ کا۔ پنجاب میں نے آپ کو بتایا ہاشم ڈوگر کی تبدیلی جو ہے نا، اس کے بعد عمر سرفراز چیمہ صاحب کو لگایا گیا ہے۔ عمر سرفراز چیمہ اور اسلم اقبال دونوں ہی امیدواروں کو میں نے بتایا تھا کہ اسٹرانگ امیدوار ہیں، لیکن پورا عمر سرفراز چیمہ کے نام نکلا، کیونکہ عمر سرفراز چیمہ صاحب چند دن کے گورنر بنے تھے اور وہ پارٹی کی پوری جو حکومتی دور تھا اس میں وہ اگنور تھے۔ تو اس پر حکومتی جو عمران خان صاحب کے جو قریبی حلقے تھے انہوں نے کہا کہ ان کو ہمیں لے کر آنا چاہیے، کیونکہ عمر سرفراز چیمہ جو وہ انتہائی قابل اعتماد عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جو اطلاعات ملی ہیں وہ یہی ہیں کہ اس ماہ کے اینڈ میں 27 سے 30 کے درمیان عمران خان صاحب باضابطہ طور پہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کرنے لگے ہیں، لانگ مارچ کا اعلان کریں گے، کیونکہ اب وقت کم، مقابلہ سخت ہے۔ بس یہ اکتوبر سمجھ لیں آدھا گزر گیا، آدھا رہ گیا، اس کے بعد نومبر وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں آرمی چیف کی تقرری کا اعلان ہونا ہے۔
تو اب یہ 1.5-2 ماہ سیاسی طور پہ بہت گرما گرمی رہے گی، اور اس پر مستقبل پاکستان کی سیاسی اس پر ہوگا۔ دوسری جانب حکومت نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی معاملے پر وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ان کی تقرری ہوگی، جو مروجہ قوانین ہیں اس کو فالو کیا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، سب کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔